ہے کرتا ہے. اس کا نہ کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، سب سے بنیادی محنت ایمان کی ہے. اس کے لیے فرمایا ایمان بنتا ہے دعوت سے. ایمان کیسے بنتا ہے؟ ایمان دعوت سے بنتا ہے. اور فرمایا کہ دعوت سے ایمان، ایمان سے اعمال، اعمال سے اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا سے حالات کا بننا. یہ ہے نبیوں کی خبر. بلیوں کی خبر کیا ہے؟ بتائیے، بلیوں کی کیا خبر ہے؟ بنیوں کی خبر یہ ہے کہ محنت کر کے مال کماؤ، محنت کر کے مال کماؤ، اور مال کما کر اسباب جمع کرو، اور جتنے تمہارے اسباب جمع ہوں گے اتنے تم کامیاب ہوگے. یہ کس کی آواز ہے؟ یہ بنیوں کی آواز ہے. اور نبیوں کی آواز یہ ہے کہ تم محنت کر کے ایمان سیکھ لو، اور ایمان سیکھ کر اعمال میں جان پیدا کر لو. یہ اعمال تمہاری دنیا کی زندگی بھی خوشگوار کر دے گی اور آخرت کی زندگی بھی بنا دے گی. اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں ایمان کو سیکھنا ہے. لوگوں نے نماز کو سیکھنے کی چیز سمجھی، قرآن کو سیکھنے کی چیز سمجھی، فرمایا دیگر چیزوں کو سیکھنے کی چیز سمجھی، نہ سمجھا تو ایمان سیکھنے کی چیز نہ سمجھا. حالانکہ صحابہ کو ایک بڑی مدت تک ایمان کی محنت پہ ہی ڈالا گیا ہے. دو ہی محنت تھی مکے میں، ایمان بناؤ اور اخلاق کو اچھا بناؤ. نماز آیا ضرور 7ویں سال میں، لیکن نماز کی مکمل شکل جو نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یہ نماز اپنے طور پر مکمل مدینہ منورہ میں ہوئی ہے. 13 سال مکی زندگی ہے. ایک حکم نماز کا آیا، وہ بھی کامل نہیں، کامل مدینے میں ہوئی ہے. تو 13 سال کیا ہو رہا تھا؟ 13 سال ایمان کو پکایا جا رہا تھا، ایمان کو سکھایا جا رہا تھا. ایسا ایمان سیکھا، ایسا ایمان سیکھا. اللہ اکبر. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی. آپ سے ایک صاحبزادے ہوئے اللہ کے محبوب کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے. تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں میرا بچہ کس حال میں ہے، میرا بچہ کہاں ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو قریب بلایا کہ آؤ ماریہ ادھر آؤ، دیکھو تمہارا بچہ جنت میں کھیل رہا ہے. تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کے بلانے پر قریب آئی اور اپنے چہرے کو آپ کی گود کی طرف کر دی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماریہ تم اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے پریشان تھی، اب دکھاتا ہوں تو تم دیکھتی نہیں ہو. فرمایا یا نبی اللہ، میری آنکھ تو غلط بھی دیکھ سکتی ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی. آپ کہہ رہے میرا بچہ جنت میں کھیل رہا ہے تو مجھے یقین ہو گیا میرا بچہ جنت میں کھیل رہا ہے. میرے دوستوں، وہ یقین ہجرت کی رات ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا دیکھو اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، یہ مکہ کے دشمنوں کی کچھ امانتیں میرے پاس ہیں، کیسے امانت دار ہوں گے؟ اللہ معاف فرمائے، اس لائن سے ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. ہمارے یہاں تو وصولی کا پیسہ دایا بایاں ہو جاتا ہے بعض موقعوں پر، اور بعض ساتھی اسی پہ ناراض ہو جاتا ہے، بیچارہ کام چھوڑ دیتا ہے. اور وہاں کفر کا حال ہے، شرک کا حال ہے، اور نبی سے دشمن، یہ جان لیوا دشمن بنے ہوئے، پھر بھی امانت انہی کے پاس رکھ رہے ہیں. تو آقا نے فرمایا کچھ امانتیں ہیں ان کی، یہ لے لو، کل یہ امانتیں ان کے پاس حوالے کر دینا، اور تم بھی مدینہ منورہ آ جانا، تمہاری ہماری ملاقات مدینہ میں ہوگی انشاءاللہ. یہ بات آقا نے فرمائی اور اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لٹا دیا، سلا دیا. حالانکہ حضرت علی کو پتا ہے رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آج رات میرے نبی کے گھر کا محاصرہ ہے، اور دشمنان اسلام نے یہ پلان بنایا ہے کہ رات تھوڑی سی جیسے جائے گی اور نیند گہری ہوگی، ویسے ہم سب مل کر آقا کے پر حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ آقا کا کام تمام کریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں سلا دیا، آقا نکل گئے، ہجرت کر لی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پہنچے، لوگوں نے پوچھا اے علی، وہ رات جو آپ بستر رسول پر ہجرت کی رات میں آپ نے آرام کیا تھا، وہ رات آپ کی کٹی کیسے؟ وہ رات آپ کی کٹی کیسے؟ کہنے لگے جتنی چین کی نیند
اور جتنی اطمینان کی نیند اس رات آئی، زندگی میں اور ایسی رات میسر نہیں، زندگی میں اور ایسی رات میسر نہیں ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا اے علی کیا وجہ تھی؟ حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ دشمنوں نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک بات کہہ دی تھی، اے علی یہ امانتیں ہیں دشمنوں کی، یہ ان کے حوالے کرنا اور تم مدینہ چلے آنا۔ اب میری تمہاری ملاقات مدینے میں ہوگی تو مجھے یقین کامل تھا مدینہ پہنچنے سے پہلے میرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اگر میرا کوئی بال بیکا کرے گا تو نبی کی بات غلط پڑ جائے گی، اور نبی کی بات غلط پڑھ نہیں سکتی کہ ہماری نگاہ غلط دیکھ سکتی ہے، نبی کی زبان مبارک سے نکلی بات ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ آج مسلمانوں کو نبی کی بات کے ساتھ عقیدت ضرور ہے، لیکن نبی کی بات پر بصیرت نہیں ہے، ورنہ اگر بصیرت ہوتی تو محلے کی کیفیت کچھ اور ہوتی۔ میرے نبی نے فرمایا جو ایک نماز چھوڑ دے گا، جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے گا، ایک حکم کی مقدار جہنم میں جلے گا۔ ایک حکم کی مقدار 2,88,00,000 برس آئی ہے۔ فرمایا میرے نبی نے ایک آدمی کو نماز چھوڑ دے، ایسا ہے انجام کے اعتبار سے کہ اس کی دکان، اس کا مال، اس کا جائیداد، اس کی بیوی بچے سب لوٹ لیے گئے ہوں، سب جلا دیے گئے ہوں، سب ختم کر دیے گئے ہوں، یہ تنے تنہا رہ گیا ہو۔ جتنا نقصان اس حال میں کہ کوئی ایسا بد نصیب کہ اس کی بیوی بھی مار دی گئی، بچے بھی مار دیے گئے، دکان بھی لوٹ لی گئی، مکان بھی لوٹ لیا گیا، وہ تنے تنہا بچا رہا۔ جتنا نقصان، جتنا صدمہ، جتنا غم اس حال میں ہوتا ہے، وہی صدمہ وہی غم نماز کے چھوڑنے پر ہونا چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم کام کرنے والوں کے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی، ہماری بہن نماز نہیں پڑھتی، ہماری بیٹی نماز نہیں پڑھتی، ایسا گھر خوش نصیب ڈھونڈ کر ملے گا